تو دوسری طرف ہمارے ایسے مسلط حکمران ہیں اپنی آسائش و آرام کام کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تمہارے حکمران ہیں جو کہ 11 ارب روپے کے جہاز لیے جا رہے ہیں۔ حکمرانوں کچھ تو اپنی عقل استعمال کر لیا کرو۔ عمران خان نے ان کے بارے میں صحیح کہا تھا کہ ایک تو یہ ان پڑھ ہے، اوپر سے یہ اپنی عقل بھی استعمال نہیں کرتے۔ ایک دن گزرتا ہے آپ کے دو الگ فیصلے غلط سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ بھی اربوں روپے کے۔ او بھائی، اگر تم نے لگژری جہاز خریدنے ہیں تو اپنے پیسوں سے لے لو۔ اتنا تو میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا تو ضرور پیسہ ہوگا کہ آپ ایک نہیں 10 لگژری جہاز خرید سکتے ہو اپنے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ نیوز سے میں آپ کا میزبان ملک محمد حسیب۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مریم نواز کے جہاز کے بارے میں، جو کہ وہ کیوں لے رہے تھے، آخر ان کا مقصد کیا تھا، اور اب اس جہاز کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم اس کے بارے میں بتائیں گے، اور فائر وال کے بارے میں بتائیں گے کہ فائر وال کا مقصد کیا تھا، اور حکومت کی جانب سے کیوں انیشیٹو لیا گیا تھا، اور اب اس کو ختم کیوں کیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مریم نواز کی جہاز کے بارے میں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پاکستان کی حکمران ہیں، یہ تو آسائش و آرام چاہتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ ایک دکھی ماں وہ بھوک کے لیے مر رہی ہے۔ تو ناظرین، ایک طرف ایسے حکمران ہیں جو جہاز خریدنے کی باتیں کر رہے اور جہاز خرید رہے ہیں، اور وہ بھی پاکستان کے ٹیکسز سے، اور دوسری طرف ایسی عوام ہے جو پسل رہی ہے، ایسی مجبور اور مظلوم قوم ہے جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، جو کہ اپنی کھانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے کانوں کی بالیاں بیچ کر کھانا خرید رہی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کو روزے کے لیے افطاری کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، وہ ارد گرد سے دیکھتے رہتے ہیں کہ آیا کہ ان کا کوئی جو ہمسایہ ہے وہ آئے ان کو کھانا دے جائے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سڑکوں پر آ جاتے ہیں کہ کوئی ان کا افطاری کروا دے۔ تو دوسری طرف ہمارے ایسے مسلط حکمران ہیں اپنی آسائش و آرام کام کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ناظرین، اب آپ کو پہلے تو یہ پتا ہے کہ جیسے یہ حکمران جو ہمارے ہیں، وہ جیسے کہیں دورے پر جاتے ہیں تو ان کے 40 آگے گاڑیاں ہوتی ہیں اور 40 پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں، پہلے تو یہ 40 گاڑیاں رکھتے تھے، اب انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک جہاز خرید لیں، اور وہ بھی لگژری قسم کا۔ سوچے ایک ایسی قوم جو 2 وقت کے کھانے کے لیے بے چین ہے، جو یہ سوچ رہی ہے کہ اب ہم نے یہ جو کھانا کھا لیا ہے، اب آگے کا کھانا ہم کیسے کھائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ہر دن ایک نئی جنگ ہوتی ہے، جن کو یہ نہیں پتا ہوتا اس کے لیے ہم روزگار کیسے ڈھونڈیں گے، اپنے بچوں کو کہاں سے ادویات لے کر دیں گے۔ سوچیں، اگر ایک گھر میں جہاں پر 1000 روپے ایک فرد لے کر کما کر آتا ہے، تو وہاں پر اگر اس شخص کا بیٹا یا بیٹی وہ بیمار ہو جاتا تو وہ اس کا کیا کرے گا؟ کیا حکمرانوں کے پاس جائے گا کہ آپ اس کا علاج کروا دیں، یا پھر سرکاری ہسپتال میں لے کر جائے گا جہاں پر پہلے سے میڈیسن ہے ہی نہیں، یا پھر کچھ اور کام کرے گا، یا پھر ان کو وہیں پر مرتا دیکھے گا؟ تو وہ شخص جو ہے 1000 روپے کما کر آتا ہے، وہ کھانا کھائے گا، ان کی دیکھ بھال کرے گا، ان کی پڑھائی کے اخراجات اٹھائے گا، ان کی تعلیم کے اخراجات اٹھائے گا، یا ان کی کیا کچھ کرے گا؟ اور اوپر سے تمہارے حکمران ہیں جو کہ 11 ارب روپے کے جہاز لیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی انہوں نے کیا 19 سیٹوں والا جہاز۔ اب جیسے یہ خبر گردش کرتی ہے تو حکومت کی جانب سے یہ موقف رکھا جاتا ہے عوام کے سامنے۔ اب یہ پرسپیکٹیو دیکھیں کہ کس طرح سے عوام کو الو اور بے وقوف سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ بھائی، تمہارا کام یہ ہے کہ ایک تم نے کام غلط کیا ہے، اوپر سے حق کی بات جو ہے، جو اپنی ڈیٹ پن ہے وہ دکھا دو کہ ہاں بھائی اپنی ہم آسائش و آرام کے لیے لے رہے تھے، لیکن کیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایئر لائن اپنی بنانے جا رہے ہیں، اور وہ بھی کون سی ایئر لائن؟ جس میں 19 سیٹوں والا جہاز ہوگا۔ بھلا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ 19 سیٹوں والا جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے گا؟ اور بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ حکمرانوں کچھ تو اپنی عقل استعمال کر لیا کرو۔ کچھ اگر بہانے ڈھونڈتے ہو تو وہ بھی کوئی ایک طرح سے کنسیپچول اور مائنڈ بلوئنگ ہونے چاہیے، لیکن مجال ہے کہ تم اپنی عقل بھی استعمال کرو۔ عمران خان نے ان کے بارے میں صحیح کہا تھا کہ ایک تو یہ ان پڑھ ہے، اوپر سے یہ اپنی عقل بھی استعمال نہیں کرتے۔ ناظرین، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے کبھی ایسی ایئر لائن یا ایک ایسا جہاز دیکھا ہے جو 11 ارب روپے کا ہو؟ اور وہیں پر پاکستان وہی ملک ہے جہاں پر 10 ارب روپے کی ایئر لائن بک رہی ہے۔ بھائی، یہ حکومت کی کارکردگی ہے اور اچھا کام ہے کہ ایک جہاز 11 ارب روپے کا لیا جا رہا ہے، اور جب بیچنے کی باری آتی ہے تو یہ پوری کی پوری پاکستان ایئر لائن 10 ارب روپے میں بیچ دیتے ہیں۔ تو کیا یہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے یا پھر زوال کی طرف جا رہا ہے؟ تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ صرف ایک پرسپیکٹیو نہیں ہے، تو دوسرا پرسپیکٹیو دیکھیں فائر وال والا۔ ابھی یہ جو میں نے آپ کو 11 ارب روپے والی ایئر لائن کی بات بتائی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔
کیونکہ اب جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں یہ اس سے بھی بہت بڑی اور خوفناک ہے۔ اب پاکستانی حکومت کی جانب سے فائر وال بچھائی جاتی ہے پورے پاکستان میں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم اب پاکستان میں جو سائبر سیکیورٹی اور جو حملے ہوتے ہیں ہم اس کی روک تھام کے لیے کوشش کریں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو فائر وال تھی وہ 40 ارب روپے کی تھی۔ جی ہاں ناظرین، 40 ارب روپے کی، جو کہ ایک عام سے انسان کی ہڈیوں سے چوسا گیا پیسہ تھا، جن میں ایک عام کسان، ایک مزدور، ایک ٹیچر، ایک سارا دن دہاڑی کرنے والے مزدور کی کمائی تھی اور اس کے ٹیکسز تھے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین دیکھیں تو حکومت کی ناکامیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ او بھائی کیا چل رہا ہے؟ یہ جو حکومت ہے یہ اپنے فیصلے کرتی ہے، اوپر سے ناکام ہو جاتی ہے، اور جب ناکام ہوتی ہے تو اوپر سے اس پر اور انویسٹمنٹ کرتی ہے کہ یہ جو ہماری ناکامی ہے اس پر اب ہم اور پیسے لگائیں گے تاکہ یہ ہماری ناکامی چھپ سکے۔ اور بھائی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کو آپ بند کرنے کے لیے فائر وال لگا رہے تھے۔ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ سائبر سیکیورٹی ہوتی ہے، پاکستان میں ہیکنگ ہوتی ہے، اس سے جو خدشات ہوتے ہیں ہم ان پر کنٹرول کریں گے، لیکن مجال ہے کہ آپ کا ایک بھی اچھا فیصلہ ہو، ایک دن گزرتا ہے آپ کے دو الگ فیصلے غلط سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ بھی اربوں روپے کے، تو پاکستانی اس پر تنقید کریں گے نا۔ اوپر سے جو تنقید کرتا ہے وہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ کی جو پارٹی کی حمایت کرے، جو مارکیٹنگ کرے وہ صاف ہی اچھا ہے، اور جو تنقید کرے وہ برا ہے۔ ناظرین اب فیکٹ یہ ہے کہ دوسری جو حکومتیں ہوتی ہیں یورپین کنٹریز کی، وہ جو بھی کام کرتی ہیں اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کرتی ہیں، لیکن پاکستانی حکومت ہے اب یہ کیا کر رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم جو انفلوئنسر ہیں ان کے جو کنٹینٹ ہے اس پر ریسٹرکشن ڈال سکیں، ان پر اپنا کنٹرول جما سکیں۔ تو ناظرین اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ فائر وال لگائی ہی کیوں گئی؟ سب سے پہلے تو حکومت کو بہت سے زیادہ نقصان ہوا، 40 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ ناظرین اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ یہاں پر ابھی میں ویڈیو بنا رہا تھا اور اچانک سے بجلی چلی گئی، تو یہاں پر دیکھیے کہ حکومت کی جانب سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی اب بجلی گئی ہے تو کیوں گئی ہے۔ اب یہ جو تم فنڈنگ لگا رہے ہو، اپنے پیسے لگا رہے ہو اپنی عیاش و آرام کے لیے، تو یہ کیوں لگا رہے ہو؟ ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی ایسی قوم بتاؤ جہاں پر کرپشن ہو اور پھر بھی وہ ترقی کر گئی ہو۔ کبھی آپ نے ایسی قوم نہیں دیکھی ہوگی۔ یہاں پر تو اپنے آپ کو آرام پرووائڈ کرنے کے لیے عوام کے ٹیکسز سے پیسے لے کر اپنے لگژری جہاز خرید لیے جاتے ہیں۔ او بھائی اگر تم نے لگژری جہاز خریدنا ہے تو اپنے پیسوں سے لے لو۔ اتنا تو میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا تو ضرور پیسہ ہوگا کہ آپ ایک نہیں 10 لگژری جہاز خرید سکتے ہو اپنے لیے۔ آپ نے اتنا تو سیاست سے پیسہ اکٹھا کر ہی لیا ہوگا، لیکن مجال ہے کہ تم اپنے پیسے انویسٹ کرو۔ انویسٹ تو آپ لوگ کرتے رہتے ہو لیکن اپنی بزنس کی پروموشن کے لیے، نہ کہ اپنی بیسک ضروریات کے لیے۔ وہ آپ لوگ جب حکومت میں آتے ہو تبھی کر لیتے ہو، جب مثال کے طور پر کبھی جہاز آپ کو چاہیے تو حکومت کے پیسے سے لے لیتے ہو، عام عوام کے ٹیکسز کے پیسے سے لے لیتے ہو۔ تو یہاں پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ میڈیا کے سامنے یا عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہوتی جو حکومت نہیں ہوتی، تو وہ حکومت ورش 3 حکومت ہوتی ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ان سے اگر بندہ کوئی پوچھے کہ اگر آپ نے جہاز لیے ہیں تو کیوں لے، یا فائر وال ناکام ہوئی تو کیوں ہوئی، آپ اس کی ریزن بتا دیں تو یہ تو میں کرنے پر آ جائیں گے۔ یہ تو ہمیں الٹا اپنا دشمن سمجھیں گے، یہ کہیں گے یہ تو غدار ہیں، یہ تو انڈیا کی طرف سے لانچ کیے گئے، اس کو تو اسرائیل فنڈنگ کر رہا ہے۔ اوپر سے یہ تہمت لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو ناظرین اب یہی ہے کہ خدا را اپنے اندر شعور لے کر آئیں، ایسے حکمرانوں کو کبھی مسلط نہ کریں۔ ناظرین عوام کا بھی کوئی یہاں پر کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ یہ اگر ووٹوں سے آتے تب تو کچھ نہ کچھ ان کے اندر احساس ہوتا۔ مجال ہے کہ ان کو ووٹ ملے ہوں، اور اگر ووٹ نہیں ملتے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پکڑ کر آ جاتے ہیں، وہاں پر ان کی گود میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہمیں حکمرانی دیجیے اور ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو حکومت دے دیتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ تو ہمارے پپیٹ ہیں، یہ ہماری جو بھی ہم بات کریں گے یہ ہمارے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رحم کرے اس ملک پر، ورنہ اس ملک کا جو حال ہوگا مجھے تو مایوسی بس نظر آتی ہے ہر طرف۔ تو ناظرین ملتے ہیں کسی اور اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان ملک محمد حسیب کو دیا اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔